السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ کس کی پک؟ محیب ابرو اچکا کر تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ نجمہ کی، اور کون ہے تمہارے گھر میں جس کی پک میں شہریار کو بھیج سکتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بس اس کا جملہ سننا تھا کہ محیب کا پارا ہائی ہوا۔ پتہ ہے، میری طرح شہریار کو بھی نجمہ کا فکر بہت پسند آیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے، ابھی بہت چھوٹی ہے نجمہ اور سنگل بھی، وہ چاہے تو کراچی آ جائے، میں ان دونوں کو مل۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ محیب بیچ میں بات کاٹتے ہوئے شیر کی طرح چنگھاڑا۔ کس سے پوچھ کر تم نے نج کی تصویر اپنے کزن کو بھیجی؟ اور وہ کمینہ ہوتا کون ہے اس کے فگر کی تعریف کرنے والا؟ وہ بیوی تھی اس کی عزت۔ وہ کیسے برداشت کر لے کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کی فگر کی تعریف کر رہا ہے؟ نجمہ سے بات ہوئی تھی میری، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ پلوشا الجھ گئی تھی اس کا ری ایکشن دیکھ، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا آگ بگولا ہوا جا رہا ہے۔ اس کا خود پر یوں چیخنا سخت ناگوار گزر رہا تھا اسے، کیونکہ ملک مینشن کے ہر فرد کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ ابھی کے ابھی اس تصویر کو ڈیلیٹ کرو اور اس سین کو بھی آف کرو۔ میں مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوا۔ بہت ضبط کر رہا تھا وہ اپنے غصے کو۔ سوری، مگر میں یہ سین اب ختم نہیں کر سکتی۔ میرے کزن کو نجمہ پسند آ گئی ہے۔ کیا برائی ہے اگر ان دونوں کا کپل بن جائے تو؟ ویسے بھی ارینج میرج ہونا تو بہت مشکل ہے بیچاری کی، اس کی والدہ کے ماضی کی وجہ سے، مگر لو میرج تو ہو سکتی ہے۔ میرا کزن برادری کا ہی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی، جس پر محیب انگارے چبانے لگا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی مسلسل اس کا صبر آزما رہی تھی۔ پلوشا، نج کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں ہے، اس نے کار کو زور سے بریک لگاتے ہوئے بپھر کر کہا۔ بریک اچانک لگنے کے سبب وہ تیزی سے آگے کی جانب گرنے لگی۔ وہ تو سیٹ بیلٹ نے اس کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کی، ورنہ وہ ڈیش بورڈ سے یقیناً ٹکرا جاتی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی اسے بغور احتجاجی نگاہوں سے تکنے لگی۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ تم بھی جانتے ہو ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہو سکتی، اور برادری سے اس بیچاری کے رشتے نہیں آئیں گے۔ اب ایسے میں اگر میں اس کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں تو تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم میرا ساتھ دو گے ان سب میں۔ آخر کو وہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی ہے، بچپن کی ہوئی لڑائی کو کیا اب بھی دل پر لگائے بیٹھے ہو تم؟ پلیز اپنی نفرت و دشمنی میں اس بیچاری لڑکی کا حال اپنی خالہ جیسا نہ کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی ایک دن نا امید ہو کر تمہاری خالہ کی طرح خودکشی کر لے؟ پلیز ابھی وہ جذباتی ہو کر بول ہی رہی تھی کہ محیب نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ منہ سے مت نکالنا اب۔ اس کی خالہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر یاد اسے درد کے سوا کچھ نہیں دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو سنبھال کر آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ اپنی خالہ کا ذکر سنتے ہی وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ خون میں لت پت اپنی جان سے پیاری خالہ کا بے جان جسم اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ کچھ نہیں بھولا تھا، وہ تو بس غموں کو سینے سے لگا کر مسکرانا سیکھ گیا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے، مگر نئے دل پر لگے زخم اسے آج بھی ہرے محسوس ہوئے، اتنے تازہ کہ ذرا سا چھیڑ دینے پر ان میں سے خون رسنے لگے۔ میں چپ نہیں ہوں گی، نجمہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ تمہیں رحم نہیں آتا اس کی کم عمری پر؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے اسے گھر میں قید کر لیا ہے، جو غلط ہے۔ اس کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے کی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم اپنی نفرت میں اندھے ہو گئے ہو، مگر سوری، میں نہیں ہو سکتی۔ پلوشا دل کی صاف اور انصاف پسند تھی۔ وہ جب سے آئی تھی یہی نوٹ کر رہی تھی کہ نجمہ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کی والدہ اور وہ بہت ڈری ڈری سی رہتی ہیں۔ تعلیم یا فیوچر کے متعلق الگ سے بات کرو تو وہ جواب نہیں دیتی، ساتھ ساتھ اس کے حسین چہرے پر مایوسی اور اداسی چھلکنے لگتی ہے۔ پلوشا واقف تھی ماضی میں ہوئی محیب اور نجمہ کی لڑائی سے۔ اس کے نزدیک محیب اپنی نفرت میں اندھا ہو گیا تھا، جو اس کم عمر لڑکی کو تعلیم کے زیور سے محروم کر رہا تھا۔ وہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی تھی، چاہے پھر کتنا ہی سخت رد عمل کیوں نہ دیکھنا پڑے محیب کی جانب سے۔ وہ ذہن بنا کر آئی تھی نجمہ کے متعلق بات کرنے کا۔ گیٹ آؤٹ آف دا کار۔ محیب غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ مزید ایک لمحہ بھی وہ پلوشا کی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ کہا، محیب۔ پلوشا اس کا جملہ سنتے ہی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محیب اسے بیچ راستے میں کار سے اتار رہا ہے۔ میں نے کہا کار سے اترو، اس وجیہہ مرد نے اس بار مزید سخت لہجے میں کہا تو وہ مجبوراً اپنے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے اپنا پرس اٹھا کر کار سے اتر گئی۔
پلوشا کو یہ اپنی سخت تذلیل معلوم ہوئی۔ وہ وہیں روڈ پر کھڑے ہو کر رونے لگی۔ محیب نے کار تھوڑی سی دور لے جانے کے بعد روک دی۔ غصے سے کار کے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارے، جیسے ان پر اپنا سارا غصہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اف، واٹ دا ہیل! 1-2 ثانیوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور سر سیٹ سے ٹکایا، پھر ہوا میں ایک گہرا سانس خارج کیا اور کار واپس اسٹارٹ کی۔ کار واپس موڑ کر اسی جگہ آیا جہاں پلوشا کو اتارا تھا۔ اندر بیٹھو۔ اس نے کار کا گیٹ کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، میں ٹیکسی لے لوں گی، تم جاؤ، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے خفگی سے گویا ہوئی۔ کار میں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے پلوشا کا بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے زبردستی کار میں بٹھایا اور خود جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ آئندہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا، اس خوبرو نوجوان نے نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے ذرا لچکدار انداز میں کہا۔ وہ خفگی سے اپنا منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، خواہ مخواہ ہماری آج کی اتنی پیاری شام کو خراب کیا تم نے، اس ٹاپک کو چھیڑ کر۔ چلو آئس کریم کھلاؤں تمہیں۔ محیب صرف اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانی، خفگی ابھی بھی سر چڑھ کر بول رہی تھی، مگر محیب کو بخوبی آتا تھا اسے منانا۔ وہ زیادہ دیر جا کر بھی اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر پلوشا کے کہے جملے اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پلوشا کی باتوں نے اسے پہلی بار احساس دلایا کہ نجمہ اس سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے۔ واقعی اپنی نفرت میں اس نے نجمہ کے بھولے چہرے اور کم عمری کو کبھی محسوس کیا ہی نہیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس دشمن جان کے پاس پہنچا۔ نجمہ نے اس کے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ وہ واقف تھی کہ وہ ستم گر اسی کی جانب آ رہا ہے۔ نج نج محیب نے 1-2 بار نرمی سے آواز دی، مگر نجمہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ وہ محیب کے سامنے گہری نیند میں ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، اس مجسمہ حسن کو بے خبر سوتا دیکھ۔ محیب نے جھک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اسے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے نہیں سونا اس کے ساتھ، جائے نا اپنی منگیتر کے پاس۔ اس سے دل نہیں بھرا کیا جو میرے پاس چلا آیا؟ نجمہ دل ہی دل میں کوڑے جا رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہی کراہت آ رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو شیئر کر رہی ہے۔ اس کے پاس آنے سے پہلے وہ دوسری عورت کے ہونٹوں کی مہک لے کر آیا ہے۔ اس کی محبت کی نشانی اس ستم گر کے انابی ہونٹوں پر ابھی بھی چمک رہی ہے۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کا دل محیب سے بھاگ رہا تھا۔ جب ایک مرد بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا تو عورت سے کیسے امید رکھ لیتا ہے کہ برداشت کرنے کی؟ نجمہ کی نظر میں محیب نے بے وفائی کی تھی اس کے ساتھ۔ جیسے ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے ذہن و گمان میں بھی دوسرا مرد نہ آئے، ویسے عورت بھی خواہش رکھتی ہے۔ محیب نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بالکل اس سے لگ کر لیٹ گیا۔ نجمہ اپنے چہرے پر اس کی آنکھوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس خوبرو نوجوان کی گہری بولتی نگاہوں سے بچنے کی نیت سے اس نے کروٹ لینا چاہی، مگر اسی لمحے اس خوبرو نوجوان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ بغور اس کے بھولے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا مقابل کتنی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ اس کی ریشمی زلفیں جو چہرے پر بکھر آئی تھیں، انہیں کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ نجمہ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے ان گلابی ہونٹوں کو چومنا چاہا تو مقابل نے آج اسے اجازت نہ دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے کاٹ کر خود سے دور کیا۔ محیب چونک کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے نیچے کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ کہا نا میں نے اپنی منگیتر کے پاس جاؤ، وہ دل جلے انداز میں اس کے وجود پر نگاہیں ٹکائے اکڑ کر بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ بیٹھ کی سر۔ وہ جذبز ہو کر اپنے انگوٹھے سے خون صاف کرتے ہوئے اسے خطاب دینے لگا۔ اگر تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے تو میرے لیے اعزاز سے کم نہیں، وہ خاصا اتراتے ہوئے اپنی شرٹ کا کالر اچکاتے ہوئے بولی۔ اب جاؤ، وہ یہ کہتے ہوئے لیٹنے لگی۔ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ مقابل نے اس کے بالوں میں اپنی لمبی انگلیاں ڈال کر جڑ سے پکڑتے ہوئے واپس اس کے حسین چہرے کو اپنے روبدار چہرے کے روبرو کیا۔ ستم گر کے اس اچانک عمل نے اسے خوفزدہ کیا۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ چلا جاؤں؟ وہ بھی میری بیوی کے اتنے محبت دینے کے بعد؟ نو وے، اتنی محبت کے بعد جواب محبت تو بنتا ہے نا میری جان۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر سجی اسمارٹ مسکراہٹ نجمہ کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس حسین دلربا کی نشیلی سیاہ آنکھوں میں خوف جھلکتا دیکھ وہ محظوظ ہوا۔ نجمہ کو احتجاج کرنے کی بھی مہلت نہ دی اس ستم گر نے۔ پھر وہ فریش ہو کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ سیل پر میسج کی ٹون رنگ ہوئی۔ اس نے سیل اٹھایا تو اسکرین پر شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں تصویر میں جتنی خوبصورت ہے اتنی اصل میں ہے یا نہیں۔ آج کل فلٹر بہت عام ہو گئے ہیں، اس لیے میری
ڈیئر کزن، میں کل کراچی آ رہا ہوں تمہارے سسرال۔ اس کا میسج پڑھتے ہی پلوشا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً کال ملائی۔ دوسری جانب سے تیزی سے کال ریسیو ہوئی، جیسے وہ انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو شہریار، برا مت منانا، مگر تم میرے سسرال مت آؤ، میں تمہیں نجمہ سے کہیں باہر ملوا دوں گی، وہ سرگوشی والے انداز میں گویا ہوئی۔ کیوں، میں تمہارے سسرال نہیں آ سکتا کیا؟ وہ دیکھ نہیں رہی تھی، مگر وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر نجمہ سے ملنے ڈائریکٹ نہیں آ سکتے، وہ آہستگی سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ایسا کیوں؟ وہ الجھ کر۔ کیونکہ محیب نے منع کیا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ نجمہ کا کہیں رشتہ ہو۔ وہ یقیناً اس بیچاری سے اپنی پرانی دشمنی نکال رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ صرف 19 سال کی ہے، مگر پورے دن اپنے کمرے میں قید رہتی ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے فیملی ممبرز بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ امریکہ جیسے آزاد ماحول سے آئی ہے، اس کا دم گھٹ جائے گا اس کمرے میں، اور اگر دم نہ گھٹا تو پاگل تو یقیناً ہو جائے گی۔ مگر یہاں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں وہ تم سے ملے۔ پتہ نہیں کیوں جب جب اسے دیکھتی ہوں تو دل میں تمہارا خیال آتا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ویٹ ویٹ، تمہاری امیدوں کی گاڑی تو بہت فاسٹ ہے، میں تو ابھی اس سے ملا تک نہیں ہوں، اس لیے اتنی امیدیں مت باندھو۔ ہاں، مگر مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں ضرور اچھی لگے گی، وہ پر امید لہجے میں گویا ہوئی۔ ہم چلو پھر کہاں ملیں بتاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں اسے فلم دیکھنے کے بہانے لے آؤں گی، پھر وہاں سے ریسٹورنٹ، تم وہیں آ کر مل لینا، اوکے؟ وہ پورا پلان سمجھانے لگی۔ اوکے، چلو پھر کل ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ ناشتہ کرنے آئی تو اپنی جگہ پلوشا کو بیٹھا دیکھ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ابھی پلوشا کے پاس سے گزر کر آگے بڑھتی، اس سے قبل ہی اس کا ہاتھ ایک انجانی گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ مڑی تو چہرے پر ماسک لگائے وہ خوبرو نوجوان اپنی چیئر کھسکا کر اسے آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ سب کی نگاہ کا مرکز وہی دونوں تھے۔ بیٹھو، وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ محیب جلال ملک اسے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ صرف وہی کیوں، وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ خود ہی بٹھا دیا اور خود جا کر پلوشا کے برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ سب اسے ابھی بھی الجھی نگاہ سے تک رہے تھے۔ کیا؟ اس نے جیسے ابرو اچکا کر گھورتے ہوئے پوچھا۔ سب نے تیزی سے نظریں چرا لیں۔ یہ ماسک کیوں لگا رکھا ہے؟ پلوشا نے تجسس سے استفسار کیا۔ دل چاہ رہا تھا، وہ جل ککڑے انداز میں جواب دہ ہوا، مگر ناشتہ کرنے کے لیے تو ہٹاؤ، پلوشا کے لچکدار انداز میں کہتے ہی اس نے اپنا ماسک ہٹایا۔ اس کے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہی سب کی نگاہ اس کے زخمی ہونٹوں پر گئی۔ یہ کیا ہوا اور کیسے؟ پلوشا تیزی سے تفتیشی افسران کی طرح سوالات کرنے لگی، جبکہ مبشرہ بیگم انگارے چبانے لگی تھیں۔ بے شرم لڑکی، کوئی لحاظ شرم ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ نجمہ کو کھا جانے والی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اچھا ہوا محیب بھائی شادی شدہ نہیں ہے، ورنہ لوگ اس کا مطلب بڑا غلط اخذ کر لیتے۔ صوبیہ سے مزید اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مذائقہ خیز انداز میں بولی، جسے سن کر نجمہ کے گال شرمگی کے مارے سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے دبی دبی ہنسنے لگی۔ میں نے تمہیں کل لپ گلوز دیا تھا لگانے کے لیے، کیا یہ اس کی وجہ سے ہو گیا؟ محیب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس وقت اس سے کوئی بات کرنے کی غلطی نہ کرے۔ پلوشا اندازاً ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، جی ہاں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ ساتھ ساتھ اس نے نجمہ کو گھوری سے نوازا۔ لپ گلوز؟ نجمہ الجھ کر تیزی سے بولی۔ ہاں، کل محیب کے ہونٹ بہت خشک ہو رہے تھے، ہلکا سا خون بھی نکل رہا تھا، تو میں نے اسے اپنی لپ گلوز دے دی تھی، مگر وہ تو برانڈڈ ہے، کیسے سائیڈ ایفیکٹ دے سکتی ہے؟ پلوشا الجھ کر پریشان لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی پوری بات سنتے ہی نجمہ ندامت سے محیب کو دیکھنے لگی، جبکہ مقابل کی آنکھیں اس پر آگ برسا رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے محیب کی اسکن کو راس نہ آئی ہو، ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا۔ مبشرہ بیگم نے لاپرواہی سے پلوشا کو دیکھ جواب دیا۔ اچھا امی، کیا میں نجمہ کو لے کر آج فلم دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اس نے دانستہ طور پر محیب کی جگہ مبشرہ سے اجازت طلب کی تھی۔ اسے بخوبی علم تھا وہ اسے انکار نہیں کریں گی۔ نجمہ کو؟ مبشرہ بیگم گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے آنکھوں کے کناروں سے محیب کے چہرے کے ایکسپریشن بغور دیکھنے لگیں۔ محیب نے ہلکا سا گردن کو جنبش دی اس بات میں، جس کا مطلب ہاں تھا۔ اس کی اجازت ملتے ہی انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ۔ نجمہ، تیار ہو جانا، اوکے؟ آج ہم مووی دیکھنے جائیں گے۔ پلوشا نے اس کی رضامندی معلوم کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔
بلکہ اسے دوستانہ انداز میں اطلاع دی۔ اوکے صوبیہ بھابھی، آپ بھی چلو نا۔ نجمہ نے فوراً ہی صوبیہ کو دعوت دی۔ اسے صوبیہ کو دعوت دیتا دیکھ پلوشہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا۔ اس کے پلان میں صوبیہ شامل نہیں تھی۔ نہیں یار، تم لوگ جاؤ، آج میں اور جازا ڈنر پر جا رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا انکار سنتے ہی پلوشہ کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ آفس سے گھر لوٹا تو لاؤنج میں ایک سفید پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے حسن کو دیکھ مبہوت سا ہو گیا۔ پہلی بار دل نے از خود اعتراف کیا کہ بہت خوبصورت ہے وہ۔ اچانک وہ جھک کر سینڈل کے اسٹیپ لگانے لگی۔ اس کے جھکنے سے پیچھے کا حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا فگر اتنا خوبصورت اور پرفیکٹ تھا کہ اس سے نگاہ ہٹانا کسی بھی مرد کے لیے بڑا مشکل عمل تھا۔ محیب نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے جھکتے ہی جازا نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، جو اس کے پیچھے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، مگر پھر بھی اسے شدید غصہ آیا۔ وہ لمبے قدم لیتا اس کے پاس پہنچا۔ سیدھی کھڑی ہو، وہ سخت لہجے میں حکم صادر کرنے لگا۔ مگر مجھے اسٹیپ لگانے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے اپنے جھکے ہونے کی وجہ بیان کرنے لگی۔ سیدھی کھڑی ہو فوراً۔ وہ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے سیدھا کھڑا کرنے لگا۔ محیب، اسٹیپ لگانے دو، ورنہ تم لگاؤ گے کیا؟ وہ جھنجھلا کر طنزیہ بولی۔ ہاں میں لگا دوں گا۔ اس نے تو صرف طنز کیا تھا، ذرا برابر بھی امید نہ تھی کہ وہ ستمگر واقعی نیچے بیٹھ کر اس کے سینڈل کے اسٹیپ لگانے لگے گا۔ پلوشہ اور صوبیہ اسی وقت باتیں کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے جب ان کی نظر اس دلکش منظر پر پڑی۔ نجمہ تو خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لمحے پر اعتبار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ محیب اس کے لیے نیچے جھک کر سینڈل کے اسٹیپ لگا رہا ہے۔ اسے ایئرپورٹ پر اس کے قریب آ کر شرٹ صاف کرنا یاد آیا، جس پر محیب نے اس کے ہاتھ سے رومال چھین کر حقارت سے جھٹکا تھا۔ کیا یہ وہی محیب جلال ملک نہیں تھا؟ وہ کیسے یقین کر لے کہ وہ ستمگر اتنا بدل گیا ہے؟ مگر کیوں بدلا؟ وہ تو کوئی محبت کا دعوے دار بھی نہیں۔ پلوشہ کے دل کو اس لمحے شدید کرب محسوس ہوا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا محیب کا اس طرح جھک کر نجمہ کے سینڈل کے اسٹیپ لگانا۔ وہ بہت اچھے دل کی مالک تھی، مگر محیب کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی حساسیت کا شکار تھی۔ آئندہ کمرے سے اسٹیپ لگا کر نکلنا۔ وہ اسٹیپ لگانے کے بعد کھڑا ہو کر تنبیہ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ بھرپور تھا۔ وہ کہہ کر تیزی سے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پلوشہ منتظر کھڑی تھی اس کی، مگر اپنے غصے میں اس نے نگاہ ہی نہ ڈالی، جس پر اس بیچاری کا دل مزید اداس ہوا۔ وہ اسی گمان میں کمرے میں داخل ہوا کہ وہ خالی ہوگا، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس حسن مجسم کو دیکھ اس کی خالی آنکھیں چمک سی اٹھیں۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ وہ لمبے قدم لیتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر لال رنگ کی لپسٹک لگا رہی تھی۔ لپسٹک کیوں چینج کی؟ محیب کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے جب لاؤنج میں اسے دیکھا تھا تو اس کے ہونٹوں پر لائٹ رنگ کی پنک لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ پھر اب کیوں چینج کر رہی تھی وہ؟ اس نے اپنے بال کرل کیے ہوئے تھے، لائٹ میک اپ تھا، مگر لال رنگ کی ڈارک لپسٹک خاصا جان لیوا معلوم ہو رہی تھی۔ سفید شرٹ پر اب بلیک رنگ کی کوٹی بھی زیب تن کر لی تھی، جو اس کے حسن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ محیب کو لگا جیسے وہ دیواروں سے باتیں کر رہا ہے۔ مقابل کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ اپنا یوں اگنور ہونا اسے سخت ناگوار گزرا۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا، نیلی آنکھوں سے اس کے حسین چہرے کو تکتے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے کہا، میں لپسٹک لگا رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میک اپ کرتے وقت کوئی مجھے تنگ کرے یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ دنیا جہاں کی بیزاری آنکھوں سے چلکاتے ہوئے خاصا چڑھتے ہوئے جواب دہ ہوئی، حسن والوں پر جچتے ہیں یہ نخرے۔ جیسے ہی وہ لڑکی آنکھوں کے قریب ہوئی، اپنے دل کو باقاعدہ دھڑکتے ہوئے محسوس کیا اس نے۔ خفگی تو ایک طرف، مقابل کے حسین چہرے سے نگاہ ہٹانا بھی مشکل لگ رہا تھا، مگر اپنے بکھرتے جذبات پر مکمل قابو پاتے ہوئے منہ بگاڑ کر خاصا جتاتے ہوئے بولا، الحمدللہ میں بہت خوبصورت ہوں، تمہاری ہی آنکھیں خراب ہیں، دور اور قریب دونوں کی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اسے پچھلی بار ہسپتال میں کی جانے والی بحث اچھی طرح یاد تھی، اس لیے مطلق کلام نہ کیا، بلکہ دور اور قریب دونوں کی قید لگائی تاکہ پھر قریب آنے کا موقع نہ مل سکے اسے۔ آخری جملہ اس نے نہایت معصومانہ چہرہ بنا کر ادا کیا۔ اس کا جواب سن بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ اتنا تو وہ بھی علم رکھتا تھا کہ مقابل کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے۔ ویسے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے یکدم موضوع بدلا۔ اس کی آنکھوں میں یہ جملہ ادا کرتے وقت خاصا خفگی چھلک رہی تھی۔ وہ صبح سے ندامت میں مبتلا تھی، مگر معافی مانگنا، وہ بھی اپنے جانی دشمن سے، ہرگز نہیں۔ یہ اسے اپنی شان کے خلاف معلوم ہوا۔ کس بات کے لیے؟ وہ انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے، اس کے لیے
وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ جان کر بھی انجان بن رہی ہے، مگر پھر بھی اپنا ماسک اتار کر اسے یاد دہانی کرائی۔ اوہ یہ تم نے اس کا بدلہ لے لیا تھا کل رات ہی۔ اس حسین گڑیا نے ستمگر کے انابی ہونٹوں کو دیکھا جو زخمی ہونے کے سبب اسے واپس ندامت میں مبتلا کر رہے تھے۔ فوراً دوسرے ہی لمحے نظریں چرا کر اکڑ کر بولی، یہ بات اب بدلے سے نہیں تمہاری معافی سے ختم ہوگی۔ اس نے سرد لہجے میں اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو محب جلال ملک، میں تم سے معافی نہیں مانگنے والی۔ غلطی تمہاری اپنی تھی، لڑکیوں والا لپ گلوز کیوں لگایا تم نے؟ میں کیا میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی مطلب اخذ کرتا جو میں نے کیا۔ محب نے ماضی میں اس کے ساتھ کتنا کچھ غلط کیا تھا، اس نے تو کبھی معافی نہیں مانگی۔ پھر وہ اس سے کیسے امید رکھ سکتا تھا کہ وہ جھک کر معافی مانگ لے گی؟ جانے انجانے میں ہی صحیح دونوں کے درمیان انا آ رہی تھی، اور انا کبھی کسی رشتے کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی۔ دونوں میں سے ایک کا جھکنا ضروری تھا۔ اکثر یہ قربانی عورت دے کر اپنا گھر بناتی ہے۔ انا تو بہت دور کی بات، اس بیچاری کو عزت نفس تک مارنی پڑی ہے۔ یہ معاشرہ عورت سے ہی ساری قربانیوں کی امید کیوں رکھتا ہے؟ مرد کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ جبکہ گھر کا حاکم مرد کو بنایا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ مرد اس لیے حاکم تھوڑی ہے کہ وہ ایک کمزور عورت کو مارے پیٹے ڈرائے دھمکائے، اپنی مردانگی کا شو آف کرے۔ وہ اس لیے حاکم قرار پایا خدا کی جانب سے کیونکہ اس میں صبر زیادہ ہے، برداشت زیادہ ہے، قوت ارادی کی طاقت زیادہ ہے، فیصلوں کو لینے کی سمجھ زیادہ ہے، رشتوں کو نبھانے کا ہنر زیادہ ہے، اثار کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ ہم ٹھیک ہے، مت مانگو معافی، وہ سنجیدگی سے بول کر نجمہ کو لگا اب وہ غصہ کرے گا، مگر اگلے ہی لمحے وہ آنکھوں میں شوخی بھرے اس کے بالوں میں اپنی لمبی پتلی انگلیاں الجھا کر انگوٹھا اس کے گلابی گالوں پر نرمی سے مس کرتے ہوئے زمینی انداز میں بولا، مگر پھر مجھے رومانٹک سی پارٹی چاہیے۔ اس کی ڈیمانڈ سنتے ہی نجمہ کے گلابی گال شرمگی سے شدید سرخ پڑ گئے تھے، بالکل ٹماٹر کی طرح۔ وہ اس کے چہرے کو سرخ پڑتا دیکھ کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے معافی کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ ہلکا سا جھک کر اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ بھول جاؤ۔ وہ اپنے پورے وجود میں شدید گرمی کا احساس پا رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا ہو، اور آنکھیں وہ تو اب مقابل کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ اسے بہتر وہاں سے فراغت حاصل کرنا لگا۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر کی جانب جانے لگی، نو وے، پورے دن چہرے پر ماسک لگا کر گھوما ہوں میں، اس کی بھرپائی تو میری جان تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ لاک پر رکھا، اس خوبرو نوجوان کا ہاتھ خود سے پہلے اس لاک پر پایا۔ وہ پیچھے سے اپنے حصار میں باندھتے ہوئے آہستگی سے اس کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے لگا۔ محب کی نزدیکی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ دور دور سے بات کرے تو ٹھیک، مگر ذرا بھی نزدیک آ کر چھوتا تو وہ اپنے پورے جسم میں کراہت و ناپسندیدگی محسوس کرتی۔ محب چھوڑو مجھے، پلوشہ انتظار کر رہی ہے میرا باہر، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں اچانک آنے والی جھنجھلاہٹ محب نے محسوس کرتے ہی اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وہ بغیر مڑے دروازہ کھولنے لگی۔ ویٹ، وہ کہہ کر اندر کی جانب گیا۔ نجمہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکنے پر مجبور تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کا سیل اور پرس جو وہ صوفے پر بھول کر جا رہی تھی اٹھا کر لا رہا تھا۔ نجمہ کا جھنجھلانا اسے ناگوار گزرا تھا، مگر پھر بھی اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سیل اپنے پاس رکھنا، کوئی بھی ضرورت ہو کال می۔ وہ سیل اور پرس اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مڑتی اس سے قبل ہی محب نے گرم جوشی سے اس کی پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد کہا، فی امان اللہ۔ اس کا عمل و الفاظ نجمہ کو چند ثانیوں کے لیے بالکل ساکت کر گئے تھے۔ وہ دم بخود ہو کر اس کا حسین چہرہ تکنے لگی۔ دل کو جیسے ایک لمحے میں ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اس ستمگر نے۔ وہ کیوں ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے معزز شے وہی ہو اس کے لیے؟ مانا روبدار چہرے پر فکر کا دور دور تک کوئی تاثر نہ تھا، مگر الفاظ گواہ تھے کہ وہ فکر مند ہے۔ پھر دیکھ رہی ہو، وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے ٹوکتے ہی ہر بار کی طرح وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر گئی۔ پلوشہ نج کو اتنا تیار کروا کر کیوں لے جا رہی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات ابھی بھی کھٹک رہی تھی۔ وہ کار میں آ کر پیچھے کی سیٹ پر پلوشہ کے ساتھ بیٹھی۔ اس کا دل ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لمحہ نہ جانے کتنی ہی دیر آنکھوں کے آگے گھومتا رہا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنی پیشانی کو چھوا، جہاں اس ستمگر کا شدت بھرا لمس ابھی بھی موجود تھا۔ کیا وہ نفرت نہیں کرتا مجھ سے؟ اس نے خود کلامی کی۔ کچھ کہا تم نے؟ پلوشہ کو محسوس ہوا کہ اس نے کچھ کہا ہو۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنے حواسوں میں لوٹی تھی۔ تیزی سے اپنا ہاتھ پیشانی سے ہٹایا۔
वो थोड़ी बुखलाई बुखलाई सी मालूम हुई पलवशा को। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाए गोया हुई। अगले ही लम्हे उसके हाथ में पकड़े हुए सेल पर मैसेज की टोन रिंग हुई। स्क्रीन पर नज़र की तो जलाद नाम चमक रहा था। पलवशा ने कीन अँखियों से वो नाम पढ़ा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैं मुंतज़िर हूँ, याद रखना। उसका मैसेज पढ़कर तेज़ी से रिप्लाई किया। किस चीज़ के? वो उलझी थी। रोमांटिक पार्टी का। उसने इमोजी के साथ मैसेज भेजा था। न चाहते हुए भी उसके गाल मैसेज पढ़कर टमाटर की तरह लाल हो गए थे। मुहीब टेरेस की दीवार से टेक लगाए मैसेज सेंड करने के बाद तसव्वुर कर रहा था कि हसीन दिलरुबा का चेहरा किस कदर सुर्ख पड़ गया होगा उसके मैसेज को पढ़कर। उसके चेहरे पर एक हसीन और दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सा थी। ये जलाद कौन है? पलवशा मज़ीद अपने पेट में होते दर्द को रोक नहीं सकी थी। बड़े तजस्सुस से इस्तफसार किया। वो मेरा क्लासमेट है। नहीं, बल्कि था। पलवशा के सवाल पर वो बौखलाई थी। तेज़ी से बहाना बनाकर सेल को पर्स में रखकर खिड़की से बाहर रोशनियों के शहर को देखने लगी। सिर्फ क्लासमेट या दोस्त? पलवशा ने छेड़ने वाले अंदाज में एक अब्रू उचकाकर पूछा। दोस्त, वो नज़रें चुराते हुए बोली। लगता है बहुत करीबी दोस्त है, तभी इतना ख़तरनाक नाम सेव किया है। वो मुज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज में बोली, जिसके जवाब में वो इस बात में सर हिलाकर ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान सजाने पर मजबूर थी। मुहीब भाई बहुत रोमांटिक पर्सनैलिटी हैं। आज देखा था तुमने कैसे सबके सामने झुककर नजमा भाभी के सैंडल का स्टेप लगा रहे थे। अचानक बातों ही बातों में सोबिया ने जाज़ा को देख बड़ी हसरत भरे लहजे में कहा। जाज़ा उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं जताता था। यही वजह थी कि मुहीब की पर्सनैलिटी वो काफ़ी पसंद करने लगी थी। मुहीब भाई और रोमांटिक पर्सनैलिटी, अच्छा मजाक है। ज़्यादा गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए आगे की जानिब देख तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मजाक नहीं है ये, मुझे तो लगता है वो मोहब्बत करते हैं नजमा भाभी से। वो अपने अंदाजे के मुताबिक मुहीब की पर्सनैलिटी पर तबसरा करने लगी। मोहब्बत माय फुट। ज़्यादा सोबिया की बात सुनते ही जज्बज़ होकर बोला। तुम जानती क्या हो उनके बारे में अभी? वो इसकी जानिब देख तफ्तीशी अफसरान की तरह एक अब्रू उचकाकर इस्तफसार करने लगा। उसका लहजा काफ़ी तंजिया और सर्द मालूम हो रहा था। माना मैं नहीं जानती उन्हें, मगर आंखें हैं मेरे पास, मुझे नज़र आता है सब कुछ। वो खासा जताते हुए कहने लगी। जी नहीं, खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हें वही नज़र आ रहा है अब तक जो वो दिखाना चाह रहे हैं। वो नजमा से कोई मोहब्बत नहीं करते। वो अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हैं उस बेचारी को। ज़्यादा गमो गौसे से मिली जुली कैफियत में सोबिया को देखते हुए गोया हुआ। उसकी आंखों में सुर्खी नुमाया थी। एक लम्हे के लिए सोबिया को महसूस हुआ जैसे वो रो रहा हो, मगर उससे पहले ही वो मज़ीद गौर से उसकी आंखों को देखती वो नज़रें चुरा गया था। इंतकाम? कैसा इंतकाम? वो तजस्सुस से पूछने लगी। मुहीब भाई की अब्रू पर कट का निशान देखा है तुमने? हाँ देखा है, वो तेज़ी से जवाबदा हुई। वो नजमा का दिया तोहफ़ा है जो उस निडर लड़की ने उनके सारे स्कूल फ्रेंड्स, रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारिब के सामने दिया था। उन्हें कोई खरोच भी मारे तो जवाब में पंजा तोड़ देते हैं उसका। फिर नजमा ने तो उन्हें भरे मजमे में जलील किया था, वो उसे कैसे छोड़ दें? वो बदले की आग आज भी सीने में जलाए फिरते हैं। वो अपनी झूठी मोहब्बत का असीर बनाकर छोड़ देंगे उसे, और साथ साथ चाचा जान की छोड़ी हुई सारी जायदाद भी छीन लेंगे। जादा की आवाज़ बता रही थी वो शदीद कर्ब में मुब्तला है। सब कुछ जानने के बावजूद वो नजमा को बचा नहीं सकता उस जालिम से। जायदाद? मगर मैंने तो सुना था कि नजमा के डैड को दादा ने आग कर दिया था जब उन्होंने तुम्हारी खाला से निकाह का इनकार किया। यही तो डैड और मुहीब भाई का सबसे बड़ा गम है। दादा ने सिर्फ इलानिया कहा था, किया नहीं। उनके मरने के बाद जब वसीयत खुली तो पता चला दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा है। उसका इंकशाफ सोबिया को हैरत में डाल गया था। दादा के मरने के बाद पूरी बरादरी में यही बात मशहूर की गई थी कि वसीयत में सारी जायदाद जलाल मलिक के नाम की गई है। नजमा के वालिद और डैड 50-50% के मालिक थे हर चीज़ में। वो मुंह खोले हैरत से पूछ रही थी। बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाकर तायीद करने लगा। इसका मतलब नजमा भाभी पूरी आधी जायदाद की मालकिन हैं। सोबिया हैरत के होते खा रही थी कि वो लड़की जो घर के नौकरों जैसे कमरे में रहती है, जो कैदियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, वो दरअसल मलिक ख़ानदान की आधी जायदाद की मालकिन है। हाँ, नजमा का हर चीज़ में हम दोनों भाइयों से डबल हिस्सा है, हत्ता कि मलिक मैंशन में भी। ज़्यादा की बात सुनते ही उसने अपने मुंह पर शौक के मारे हाथ रख लिया था। कितना जुल्म किया था उस बेचारी यतीम लड़की पर, और अब भी कर रहे थे। तो मुहीब भाई ने उस जायदाद के बड़े हिस्से की खातिर नजमा भाभी से शादी की थी। हाँ ना, अब उसे पूरी बिसात समझ में आने लगी थी। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा वो मोहब्बत में उस लड़की के इतने नखरे उठा रहे हैं? वो उसे हर तरह से तोड़ देना चाहते हैं उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाए।
وہ کتنی نفرت کرتے ہیں اس سے، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، وہ دل جلے انداز میں گویا ہوا۔ اگر نجمہ بھابھی انہیں اپنی جائیداد کا حصہ نہ دیں تو وہ بہت ذہین ہیں، میں نے ان سے بات کی تھی ایک بار، وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ انہیں یقین ہے محیب بھائی کے اچھے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے، وہ اتنی آسانی سے محیب بھائی کی جھوٹی محبت کے جال میں نہیں پھنسنے والی۔ صوبیہ گمبھیر لہجے میں جازا کو دیکھ اپنی رائے دینے لگی۔ اور کب تک بھاگ سکتی ہے وہ اس جال سے؟ جیسے تمہیں گمان تھا وہ چھپی ہوئی محبت ہے، اسے بھی جلد ہونے لگے گا۔ محیب بھائی نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، بیوی بنایا ہے اسے اپنی، بہت جلد اسے شیشے میں اتار لیں گے وہ، اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب وہ اس ریشمی مایا جال میں پھنس گئی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ نجمہ کی رضامندی سے اس کی جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کریں گے؟ اس نے آخری جملہ خاصا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیا۔ تو پھر وہ الجھ کر تیزی سے بولی، سب پلاننگ سے ہوگا، جیسے آج تک سب ہوتا آیا ہے، اس بیچاری کو خبر بھی نہیں ہوگی کب اسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ محیب بھائی نے جب سے بزنس سنبھالا ہے تب سے سلمان صاحب کو اپنے اعتماد میں رکھا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ مقابل تیزی سے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے تجسس سے استفسار کرنے لگی، سلمان صاحب کون؟ چاچا جان کے وکیل، تم نے دیکھا ہے انہیں، وہ ہماری شادی میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے تھے، بلکہ وہ محیب بھائی کے نکاح کی چھوٹی سی تقریب میں بھی شامل تھے، نکاح کے گواہوں میں ان کے بھی دستخط ہیں۔ وہ اندھا یقین کرتے ہیں محیب بھائی پر، خاص طور پر اس نکاح کے بعد۔ غلطی سلمان صاحب کی نہیں، چاچا جان بہت محبت کرتے تھے محیب بھائی سے، اور یہ بات سلمان صاحب جانتے تھے۔ محیب بھائی نے اسی محبت کا فائدہ اٹھایا، وہ انہیں اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں کہ چاچا جان کی دی ہوئی بے لوث محبت کے عوض وہ ان کی بیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ جازا کے لہجے میں شدید اداسی جھلکنے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی سے لڑ نہیں پا رہا تھا، اس لیے سارا تماشا بے بسی کے عالم میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی زبان پر قفل لگائے رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر آپ کسی بے زبان جانور کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، بھلے آپ اسے پسند نہ کرتے ہوں، پھر بھی انس ہو ہی جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، خیال پیدا ہو جاتا ہے دل میں اس کا۔ پھر وہ تو انسان تھی، جیتی جاگتی انسان، اشرف المخلوقات، چلتی پھرتی، مسکراتی، روتی، باتیں کرتی ہوئی۔ صوبیہ کو کیسے خیال نہ آتا اس کا؟ وہ بہت افسردہ ہو گئی تھی یہ جاننے کے بعد کہ نجمہ کے ساتھ برا کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے ہیں۔ خون کتنا سفید ہو جاتا ہے جب بات دولت کی آ جائے، اکثر لوگ یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں، کوئی خوف خدا ہی نہیں، یہ احساس ہی نہیں کہ دنیا فانی ہے، ایک دن خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، یہ دولت، یہ عیش و عشرت سب یہیں رہ جائے گا، اسی دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ مگر مال کی ہوس مانو اچھے اچھوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور یہی حال ملک مینشن کے لوگوں کا تھا۔ صوبیہ کی آنکھوں میں وہ لمحے گھومنے لگے جب محیب نجمہ کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے لیے لڑ رہا تھا، وہ سب جال تھا، ریشمی مخملی جال، جس میں پھنسنے کے بعد اس لڑکی کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ صوبیہ کو شدید ترس آ رہا تھا اس پر، وہ جان چکی تھی جس دن وہ لڑکی اس محبت کے جال میں پھنسے گی، بس وہیں سے اصل تباہی شروع ہوگی اس کی زندگی کی۔ اب تو وہ جیسے دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ نجمہ کبھی محیب جلال ملک کی جھوٹی محبت میں گرفتار نہ ہو، اگر الٹا ہو گیا تو۔ اس کے پوچھتے ہی جازا نے گاڑی پارکنگ میں لگائی، وہ الجھ کر اس کی جانب دیکھا، کیا الٹا ہو گیا؟ پلان، اگر نجمہ کی جگہ الٹا محیب بھائی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو؟ وہ خاصا سیریس لہجے میں سوچتے ہوئے بولی، 13 سال سے اس پر نظر رکھ رہے ہیں، تب محبت نہیں ہوئی تو اب کیا خاک ہوگی؟ پھر پلوشا کے ساتھ کیا گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں اتنے سالوں سے؟ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں، وہ محیب بھائی کی سچی محبت ہے جس سے وہ خود شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کسی نے زبردستی نہیں کی ان کی منگنی۔ سو پلیز اپنا دماغ فالتو چلانا بند کرو، میں مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے جھنجھلا کر گویا ہوا۔ اوکے، اس کی جھنجھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ خاموش ہو کر اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ فلم دکھانے کے بعد پلوشا اسے ریسٹورنٹ لے گئی تھی، آرڈر دینے کے بعد پلوشا ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ نجمہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو، اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہ نجمہ کے پیچھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نجمہ نے تجسس سے پلٹ کر دیکھا تو ایک حسین نوجوان جو دیکھنے سے ہی کم عمر معلوم ہو رہا تھا، سفید شرٹ پر نیلے رنگ کا کوٹ اور پینٹ زیب تن کیے مسکراتا ہوا انہی کی جانب آنے لگا۔ پلوشا ویلکم کے لیے کھڑی ہوئی تو نجمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی چیئر سے اٹھی۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو، پلوشا سے رسمی سلام بات چیت کے بعد وہ نجمہ کی جانب ہاتھ مصافحے کی نیت سے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کی آنکھیں ستائشی تھیں۔ ہیلو، نجمہ اس کی آنکھوں کی چمک سے تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔
وہ نجمہ کا سرتا پاؤں جائزہ لے رہا تھا۔ دل ہی دل اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، خاص طور پر فگر کے اعتبار سے۔ تم دونوں باتیں کرو، میں محیب سے بات کر کے آتی ہوں۔ وہ کب سے میسج کر رہا ہے، بات نہیں کی تو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ نہایت صفائی سے جھوٹ بول کر مسکراتی ہوئی اپنا سیل ہاتھ میں لے کر باہر کی جانب چل دی۔